السلام علیکم، خوش آمدید میرے چینل این علم پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 2 یا 3 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصلی نام عبداللہ ہے، والد کا نام عثمان ابو قحافہ اور والدہ کا نام سلمہ ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے بنو تیم قبیلے سے ہے۔ آپ کے والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، جبکہ والدہ آغاز اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کی شب مسجد اقصی کی سیر کروائی گئی تو صبح آپ نے لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تو لوگ سیدھے بھاگتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، ذرا اپنے ساتھی کی خبر لیجئے، ان کا خیال ہے کہ انہیں رات میں ہی بیت المقدس کی سیر کروا دی گئی ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ فوراً بولے، اگر یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو یہ بالکل سچ ہے۔ اس تصدیق کی بنا پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ مکہ سے ہجرت کے موقع پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بنے۔ آپ کی بیویوں کی مجموعی تعداد 4 تھی اور اولاد میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیٹیوں میں ام المومنین سیدہ عائشہ، سیدہ اسماء بنت ابی بکر اور سیدہ ام کلثوم بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ سے مروی احادیث کی تعداد 2210 ہے، جن میں سے 174 بخاری و مسلم کے درمیان متفق علیہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہ ہو سکا۔ آپ خود بھی صحابی رسول تھے۔ آپ کے والد، آپ کے بیٹے عبد الرحمن اور پھر حضرت عبد الرحمن کے بیٹے محمد بھی صحابیت کے شرف سے ہمکنار ہوئے۔ عہد جاہلیت میں بھی قریش والے آپ کے اخلاق و کردار کی گواہی دیتے تھے۔ حتیٰ کہ قبول اسلام کے بعد بھی قریش نے کبھی آپ کو کسی نقص یا عیب کا طعنہ نہ دیا۔ ان کے نزدیک آپ کا صرف یہی عیب تھا کہ آپ وحدہ لا شریک اور آخری نبی پر ایمان رکھتے تھے۔ عہد جاہلیت میں آپ کے والد آپ کو بت خانہ میں لے گئے اور اکیلے چھوڑ کر یہ کہہ کر چلے گئے کہ یہ تمہارے معبود ہیں۔ آپ ایک بت کے پاس گئے اور کہا، میں بھوکا ہوں، کھانا دو۔ دوسرے بت سے کہا، مجھے کپڑا ہی دے دو۔ جب ان سے کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے ایک بت کو پتھر مارا جس سے وہ منہ کے بل گرا۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ ہی تھے۔ آپ کی دعوت اور مشورے سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، جن میں جلیل القدر صحابہ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ آپ نے کئی غلاموں کو آزاد کروایا
جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی آپ وہ صحابی ہیں جن کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ غزوہ بدر میں آپ کا بیٹا حضرت عبد الرحمن کفار کی طرف سے جنگ میں شریک تھے، ابھی وہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ جنگ بدر میں آپ کئی مرتبہ میرے نشانے پر آئے، مگر میں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ جواب میں حضرت ابو بکر نے کہا، اگر تم ایک مرتبہ بھی میرے نشانے پر آتے تو میں اپنا ہاتھ نہ روکتا۔ غزوہ بدر کے بعد احد، خندق اور بہت سے دوسرے مارکوں میں بھی آپ نے شرکت فرمائی۔ غزوہ تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو لشکر اسلام کا سب سے بڑا علم عطا فرمایا، اور اسی غزوہ میں مالی طور پر آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا کہ گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرط غم سے نڈھال تھے، اور جوش غضب میں وہ یہی کہتے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی پاک کا وصال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، تم میں سے جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جان لے محمد وفات پا چکے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے مزید آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، اور محمد ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں، کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کو سنا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ نے لوگوں میں عدل و انصاف کے قیام اور مساوات کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کی، کمزور اور ناتواں لوگوں کے لیے سہارا بنے اور ان کے حقوق کی پاسداری کی۔ آپ کے دور خلافت میں اسلام کا نظام پوری شان سے نافذ ہوا۔ آپ ہر دباؤ اور طاقت کو قدموں تلے روند کر آگے بڑھتے رہے اور عدل و انصاف سے ملت اسلامیہ کا سر فخر سے بلند کرتے چلے گئے۔ خلافت سنبھالنے کے بعد بہت سے قبائل مرتد ہو گئے،
بہت سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے جامعہ منصوبہ بندی سے ان فتنوں کا کلا کما کیا۔ جھوٹی نبوتوں کے فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا تو آپ نے ان فتنوں کو کچلنے کے لیے لشکر روانہ کیے، جنہوں نے کامیابی سے ان فتنوں کو ختم کر دیا۔ جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ قرآن شہید ہونے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی تدوین کا منصوبہ تیار کیا، جو کہ آپ کے دور میں شروع ہوا۔ فتوحات اسلامیہ کی ابتدا میں مسلمانوں کے جنگی پلان اس لحاظ سے ممتاز تھے کہ ان کی تیاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ان لمحات کا نچوڑ ہوتا تھا جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں گزارے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ اس فیصلے کے نفاذ سے پہلے لوگوں سے اس کی توثیق بھی کروائی تاکہ بعد میں کوئی منفی پہلو سامنے نہ آئے۔ یوں سب نے متفقہ طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کا اقرار کیا۔ آپ 13 ہجری 22 جمادی الاخرہ کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو غسل دیا اور آپ کی تدفین وصیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کی گئی۔ آپ کے والد 97 سال کی عمر میں آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کفار اور باطل کے لیے ایک للکار تھی۔ یہ آواز خاموش ہو گئی مگر اس کی گونج تا قیامت رہے گی، اور رفیق نبوت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔